محترم سامعین ناظرین، خواتین حضرات، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں مدرس ڈے منانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جی ہاں، اس طرح کے سال کے مختلف اوقات میں یہ دن منائے جاتے ہیں، جیسے ٹیچرس ڈے ہے، چاکلیٹ ڈے ہے، کس ڈے ہے، یا اسی طرح ویلنٹائن ڈے ہے۔ انہی میں سے ایک مدرس ڈے بھی ہے۔ آج کل جس طرح ان دنوں کو منایا جاتا ہے کہ کیک کاٹا جاتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں اور خوب ہنسی مذاق ہوتا ہے، اسی طرح پھر اس میں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، غبارے لٹکائے جاتے ہیں۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا اسلامی شریعت میں تو ان دنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، البتہ بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئے اور خلاف شریعت باتوں سے بچتے ہوئے اگر سال میں کوئی ایک دن یوم مادر یا یہ کہ مدرس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے اور اس میں والدین سے متعلق، ماں باپ سے متعلق فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کی تلقین کی جاتی ہے، آرٹیکلز پڑھے جاتے ہیں، لٹریچرز لکھے جاتے ہیں، تو اس کی تو گنجائش ہے۔ البتہ جو کچھ ان دنوں میں کیا جاتا ہے ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ طالب بھائی پرانی دہلی سے معلوم کرتے ہیں اگر امانت کے طور پر رکھے ہوئے پیسے چوری ہو جائے تو کیا پھر بھی پیسوں کا واپس کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، اگر کسی آدمی نے دوسرے کے پاس کوئی چیز یا پیسے امانت کے طور پر رکھے تھے اور وہ اس کے پاس سے چوری ہو گئے تو اب وہ ان پیسوں کا ذمہ دار نہیں ہوگا، لیکن اس میں کئی شرطیں ہیں کہ وہ ذمہ دار کب نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پیسہ یا جو سامان اسے دیا گیا تھا اس نے بعین ہی وہی سامان، وہی پیسے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے 50,000 روپے دیے ہوں اور اس نے 50,000 روپے استعمال کر کے پھر اپنے پاس سے چاہے 50,000 روپے رکھ دیے ہوں۔ اگر اس طرح چوری ہو گئے تو پھر یہ ذمہ دار ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس آدمی نے اس سامان کی یا ان پیسوں کی حفاظت کرنے میں لاپرواہی نہ برتی ہو، بلکہ اپنی حد تک پوری حفاظت کی ہو جتنا ممکن ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان پیسوں یا سامان کے رکھنے پر اس آدمی نے اس مالک سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت نہ لی ہو۔ اگر اجرت لی ہے یا معاوضہ اس کا لیا ہے، پھر اگر وہ چیز ضائع ہو گئی یا چوری ہو گئی تو پھر یہ آدمی ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر اس آدمی نے امانت رکھنے پر کچھ معاوضہ لیا ہے اور اجرت لی ہے لیکن وہ اس طرح ضائع ہو گئی کہ جس میں اس آدمی کا کوئی بس نہیں چلتا تھا، مثال کے طور پر آسمان سے بجلی گری اور وہ چیز ضائع ہو گئی، یا یہ کہ سیلاب آ گیا اس میں بہہ گئی، تو پھر بھی یہ آدمی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ لہذا اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر وہ آدمی ذمہ دار نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ شرائط پائی گئی تو پھر وہ آدمی جس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی وہ ذمہ دار ہوگا۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ لڑکی کے لیے اپنے سگے ماموں، چچا اور سگے خالو سے بھی پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جی ہاں، لڑکیوں کے لیے اور خواتین کے لیے اپنے سگے چچا اور سگے ماموں کے علاوہ خالو سے اور سگے پھوپھا سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، البتہ سگے چچا اور سگے ماموں سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ وہیں خاتون کا دوسرا سوال ہے کیا دعا کرنے سے آدمی کی زندگی بڑھ جاتی ہے؟ براہ کرم تسلی بخش جواب دیں۔ جی ہاں، احادیث میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ دعا کرنے سے آدمی کی زندگی بڑھتی ہے، اور بھی کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو تقدیر مبرم ہوتی ہے اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔ تقدیر مبرم تو کہا جاتا ہے آدمی کی ایسی تقدیر کہ جو ایک مرتبہ لکھ دی گئی، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اللہ کا وہ فیصلہ ہمیشہ اٹل رہے گا۔ البتہ تقدیر معلق میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس میں کچھ چیزوں پر انسان کی زندگی کو معلق رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تقدیر ہی میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر آدمی یہ نیک عمل کرے گا تو اس نیک عمل کی برکت سے اس کی زندگی بڑھ جائے گی۔ تقدیر ہی میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ آدمی دعا کرے گا تو دعا کی وجہ سے اس آدمی کی زندگی بڑھ جائے گی۔ وہ بھی پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ شرطوں پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر آدمی ان شرطوں کو بھی پورا کر لیتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر تقدیر
تقدیر میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی دعا کرے گا تو اس کی زندگی بڑھ جائے گی. اب اگر یہ دعا کرے گا تو زندگی بڑھ جائے گی, دعا نہیں کرے گا تو زندگی نہیں بڑھے گی. یہ سب باتیں بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں, البتہ اس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے. بہتر ہے کہ ان چیزوں میں الجھنے کے بجائے آدمی اپنے فرائض پر, واجبات پر اور اعمال صالحہ پر توجہ دے. خالد بھائی اتر پردیش سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں, میرے کپڑوں کی دکان ہے, بہت سی مرتبہ گاہک اپنا سامان چھوڑ جاتے ہیں اور واپس لینے بھی نہیں آتے, تو اب میں اس سامان کا کیا کروں؟ بہت سی مرتبہ بہت قیمتی سامان بھی اس میں ہوتا ہے. جی ہاں, بہت سی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آنے والا گاہک اپنے پاس پہلے سے کچھ سامان ہاتھ میں لیے ہوتا ہے اور خریدتے ہوئے وہ اس کی دکان پر رکھ دیتا ہے اور جاتے ہوئے بھول جاتا ہے. تو اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو دکاندار کو چاہیے کہ جو آدمی آیا تھا اس کے نمبر وغیرہ پر فون ملائے, یا فون نمبر نہ ہو تو اگر گھر کا پتہ ہو اس کے گھر تک پہنچنے کی کوشش کرے. لیکن اگر پتہ ہی نہ ہو کہ وہ آدمی کہاں سے آیا تھا, اس کا کیا فون نمبر ہے, تو اس سامان کو اپنے پاس محفوظ رکھے. وہ سامان جتنا بھی قیمتی ہو اسی حساب سے رکھے. مثال کے طور پر کوئی ہلکا پھلکا سا سامان ہے, اب وہ اپنے پاس اس نے رکھ رکھا ہے, لیکن اس کو 15 دن گزر گئے, 1 مہینہ گزر گیا, ابھی تک کوئی آیا نہیں لینے, تو پھر اب اندازہ آدمی لگا سکتا ہے کہ وہ آدمی نے اس چیز کو تلاش کرنا بھی چھوڑ دیا ہوگا. تو اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر دکاندار اس چیز کو صدقہ کر دے. لیکن اگر وہ بعد میں پھر آ جاتا ہے تو پھر اس دکاندار کو اپنے پاس سے وہ سامان دینا پڑے گا. یا یہ کہ اس چیز کو بیچ دیا تھا, اس کی قیمت اپنے پاس رکھ لی تھی, اور وہ آنے والا اپنے سامان کا مطالبہ کرے تو پھر ان پیسوں کو اس آدمی کو دینا ضروری ہوگا. گویا جس طرح بھی ممکن ہو اس آدمی کو تلاش کرنے کی کوشش کرے. 2 مہینے 4 مہینے اگر وہ سامان حفاظت سے رہ سکتا ہو, ایسا سامان ہو جو خراب ہونے والا نہ ہو, تو اپنے پاس رکھے اور تلاش کرتا رہے. اگر مل جائے تو پہنچا دے, اور اگر آخر تک نہ ملے تو پھر اس چیز کو یا ان پیسوں کو, جو بھی کوئی چیز ہو, صدقہ کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ آدمی دکاندار خود مستحق ہو تو پھر وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر بعد میں بھی وہ آدمی آ جائے تو پھر وہ واپس کرنا ضروری ہوگا. ارباز بھائی بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں, بہت سے لوگ اپنی انگوٹھی میں مختلف پتھر لگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پتھروں کا انسانی زندگی پر اثر پڑتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے, بشرطے کہ وہ 4 گرام 374 ملی گرام سے زیادہ وزن کی نہ ہو. آج کل انگوٹھیوں میں پتھر لگانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے, اور لوگوں کا ان پتھروں کے ساتھ یقین و اعتقاد بھی ہے کہ اگر ہم فلاں پتھر اپنی انگوٹھی میں لگاتے ہیں تو ہماری زندگی پر اس کا یہ اثر پڑے گا, ہمارے کام سدھرتے چلے جائیں گے. یاد رکھنا چاہیے کہ پتھروں کو, چاہے وہ عقیق نامی پتھر ہو یا فیروز ہو یا کوئی اور پتھر ہو, ان پتھروں کو انگوٹھی میں لگانے کی گنجائش تو ہے, لیکن ان کے ساتھ کوئی اپنا عقیدہ وابستہ کر لینا, ان پتھروں کے ساتھ اپنا کوئی یقین جوڑ لینا, یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. لہذا اس نیت سے اگر کوئی پتھر لگاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا. اگر اس کے علاوہ کوئی آدمی ایسے ہی خوبصورتی کے لیے لگا لے تو گنجائش ہے. ایک صاحب کا سوال ہے, امام صاحب نے نماز میں اولئک ہم خیر البریہ کی جگہ اولئک ہم شر البریہ پڑھ دیا تھا, تو نماز کا کیا حکم ہے, صحیح ہوگی یا فاسد؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر امام صاحب نے اسی طرح نماز میں پڑھ دیا, مثال کے طور پر اولئک ہم خیر البریہ کی جگہ اولئک ہم شر البریہ پڑھ دیا, یا اولئک ہم شر البریہ کی جگہ اولئک ہم خیر البریہ پڑھ دیا, اور نماز میں ہی اسی رکعت میں پھر انہوں نے درست بھی نہیں کیا اور ایسے ہی نماز مکمل کر لی, تو نماز فاسد ہو جائے گی. چونکہ ترجمہ اتنا بدل گیا ہے جس کی وجہ سے تغیر فاحش ہو گیا ہے, یعنی جنتیوں کو تو جہنم میں داخل کر دیا ہے اور جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دیا ہے. لہذا نماز فاسد ہو گئی, نماز کا اعادہ کرنا اور دہرانا ضروری ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. محترم سامعین و ناظرین, ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سپورٹ کریں, اس کو لائک کریں, اس کو شیئر بھی کریں, اور اپنے سوالات ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں. جزاک اللہ.